دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جادو اگر ہے تو کس حد تک ایک انسان جادو کے ذریعے دوسرے انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ جادو اگر ہے تو ایک طاقت ہے، ٹھیک ہے، ہر طاقت کا غلط استعمال نقصان بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب جس حد تک وہ طاقت ہے اور جس حد تک وہ غلط استعمال کیا جائے گا، مطلب جادو کی طاقت ایک قاتل کو طاقت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک جادو کو طاقت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک بدکردار انسان کو طاقت ہوتی ہے نا، جو قومی ظلم کرے ان کو بھی طاقت ہوتی ہے، اسے دیکھیں کتنا بڑا نقصان پہنچتا ہے، مگر خدا کے مقابلے پر نہیں، کیونکہ جب خدا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ طاقتیں ناکام ہوگی اور رسول بھیجتا ہے تو وہ کمزور ہونے کے باوجود غالب آ جاتے ہیں۔ تو جادو کا جو معاملہ ہے یہ تو بہت ریئر بات ہے۔ اب وہ تو یہ کہ جادو کو سمجھنا ضروری ہے، مگر جو بھی ہے جادو ایک طاقت ہے، اس طاقت کا غلط استعمال نقصان پہنچا سکتا ہے، اس سے کوئی شک نہیں، مگر جادو ہے دراصل اس پر انسان کی جو روحانی طاقت ہے، دماغی طاقت، اس کو انسان استعمال کرے، اگر اچھے کام پر استعمال کرے تو فائدہ ہوگا، برے کام پر استعمال کرے تو برائی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے جادو گروہ نے اس کو برے معنوں میں استعمال کرنا چاہا اور لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سحروا اعین الناس، انہوں نے سحر استعمال فرمایا، اللہ نے انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، پھر فرمایا کہ ان کے تصور میں رسیاں کام بن گئی تھیں، حقیقت میں نہیں بنی، سمجھے؟ اب اس میں آپ کے سوال کا دوسرا جواب بھی آ گیا، دوسرے طریقے کا جواب آ گیا کہ انسان جب اپنے جادو کو، یعنی اس دماغی طاقت کو جس کے ذریعے دوسرے کی نظر کو باندھ سکتا ہے اور دھوکہ دے سکتا ہے، اس کو بدی کے لیے استعمال کرتا ہے، تو جب اللہ کی طاقت اس کے مقابل پر آتی ہے تو اس کو انڈو کر دیتی ہے، اس کا ساتھ اور بکھیر دیتی ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ نے چھوٹا پھینکا تو ان کا جادو ٹوٹا ہے، رسیاں استا ہی آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو انہوں نے بناوٹ کی تھی اس کو کھا گیا ہوتا، اور بناوٹ جو تھی وہ آنکھوں پر اثر انداز، تو اچانک وہ سانپ رسیاں بن گئے جو ان کی اچھی حالت ہے۔ تو یہ جواب ہے کہ جب خدا کی طاقت سے کوئی دوسری طاقت ٹکرائے گا، وہ جادو یا کچھ اور ہو، تو ایک دم بے حصیت ہو جاتی ہے۔ آپ کہاں کے رہنے والے؟ گجرات کے ہیں؟ جی، ضروری ہے، کوئی گجرات ہی ہوا نا، ہمارے جادو کو نہیں جادو کرتے ہیں۔ مجھے خیال آیا تھا کہ اکثر آج کل ہماری جہالت بہت ہے، گجرات میں آپ کو نہیں پتا ہے پھر آپ کے منہ میں آئی ہے، ویسے کہہ رہا ہوں کہ گجرات ضلع میں جادو سونے توڑ کے ایسی بیماری بن گئے ہیں کہ پٹان خط مجھے وہاں سے ملتے رہتے ہیں، کئی دفعہ تحقیق کرائی وہ بالکل جھوٹ نکلی، اور اس طرح جادو میں بھی ابھی ایک بدت میں پھیل گئی۔ گجرا والے کی جو محنت جو علاقہ ہے نا اکٹھا، اس میں جادو سونے ٹوٹکے کا بہت دماغ پڑ رہا ہے غیر این جی او میں، اس سے کوئی این جی او پر کیسے پڑ جاتا ہے۔ ویسے کئی لوگ ایسے آئے کہ ہم گواہ ہیں اور ہمارے گھروں میں اچانک خون کی چھینٹیں گرتے ہیں، آنکھ خود بخود لگ جاتی ہے، یہ کسی نے جادو کر دیا ہے، یہ بدلو ہے۔ میں جب شاہ مجامہ کو لکھا کہ آپ ایک وقت بھجوائیں انٹیلیجنٹ آدمیوں کا جو تحقیق کریں پوری طرح، تو ہر دفعہ ثابت ہوا کہ گھر کا کوئی شخص شرارت کر رہا تھا یا کوئی محلے والا شرارت کر رہا تھا اور پکڑا گیا۔ تو جن کا دل چاہتا ہے ماننے کو، تو ساتھ لے کے داستان کے لیے ذرا خوبصورت بنانے کے لیے اپنی طرف سے یہ چھینٹیں اور شامل کریں۔ ان معاملوں میں جادو کی تو حقیقتی حضور بات ہے، یہ رسم و رواج ہے جو قوموں کے کردار کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن مسکولین کی طاقت اپنی جگہ پہ چل رہی ہے۔
مغربی دنیا میں بھی مسلم ہے اور سکھ میں بھی مسلم ہے، اس کے غلط استعمال سے نقصان ہو سکتا ہے۔ کیونکہ حضرت مسیم علیہ السلام گاؤں میں نزول سے پہلے جب اللہ نے آپ کو ابھی مشن سے مقرر نہیں فرمایا تھا کہ حضور صوفی احمد جان صاحب سے ملنے گئے جن کی بزرگی اور نیکی اور تقویٰ کا بڑا شعبہ تھا۔ اس نے حضرت مسیم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ جو بہت عبادت کرتے ہیں اور بہت سی رعایتیں کرتے ہیں تو آپ نے کیا پایا، مجھے بھی بتائیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ دیکھو سامنے مسجد کے دیواریں ضروری نہیں کہ اس کے بعد میں چھوٹی ہوتی ہیں، باہر بازار نظر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو آدمی چل رہا ہے بازار میں، اگر میں اس کی طرف توجہ کروں تو فوراً زمین پر گر کے بچنے کی طاقت ہے، یہ مجھے زیادہ کی طاقت ہے۔ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے بنی نوع انسان کو کیا پیدا پہنچے۔ اسی وقت انہوں نے توبہ کی، استغفار کی اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ کا وہ بندہ ہے جو اس زمانے کا امام بننے کا ہے۔ یعنی طاقتوں کو بھلائی کے لیے استعمال کرو، بدی کے لیے استعمال نہ کرو۔ انہیں کا یہ شعر ہے کہ ہم مریضوں کی ہے تمہیں کے درد، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ حضرت مسیم علیہ نے دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو فراغت بخشی تھی اور انہوں نے احمد صوفیہ صاحب نے انہوں نے پہچان لیا اور نصیحت کی اپنی اولاد کو کہ جب یہ مسیح بنے گا تو اس کو مان لینا۔ افسوس سے اکثر اولاد ان کی ظاہر ہو گئی، لیکن کچھ ان میں سے خدا کے فضل سے ایمبولینس کو قبول کر گئے۔ ان میں جماعت کے اندر کافی مشہور نام ہے سراج الدین صاحب اور منظور حضرت اما جی اور پھر مسیح اکبر کی جو بیگم تھی وہ بھی آپ کی بیٹی تھی یا آپ کی بیٹی تھی؟ ان کی اولاد کو بہتوں کو اللہ کی مدد سے ہدایت نصیب ہو گئی تھی۔ تو اصل چیز ہے طاقتیں کو پلانے کی ہمیں سکتی نہیں ہے، بنیادی بات ہے کہ ان طاقتوں کا اچھا استعمال ہونا چاہیے، بد استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ظہور مہدی آخر